عذاب غفلت میں آتا ہے. جب قوم بیدار ہو اور عبادت میں مشغول ہو اللہ عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ بہت قدردان ذات ہے. اور غفلت کی گھڑیاں دو ہیں، یا تو رات ہے غافلین کے لیے اور یا دن ہے قائلین کے لیے. باقی قیلول سنت ہے، لیکن ان کے لیے جو شب بیدار ہو. جو شب بیدار نہیں ہے ان کے لیے قیلول سنت نہیں ہے. پیغمبر اور صحابہ سب شب بیدار تھے، تو ویسے تو وہ حضرات دوپہر کو آرام کر کے پھر اٹھ کے زور پڑتے تھے. لیکن جمعے کے دن جمعہ چونکہ سویرے مروی ہے، بخاری شریف کتاب الجمعہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کننا نقیل ونتغدى یوم الجمعہ بعد الجمعہ، کہ جمعے کے دن دوپہر کا کھانا اور آرام دونوں نماز کے بعد کرتے تھے. یعنی جمعہ 100 بجے 1 بجے 1:30 بجے، نہیں کہ جمعہ 3 بجے پڑے تو پھر آپ آرام کب کریں گے؟ کھانا برسر کے بعد کھائیں گے. خطیب کی عقل مندی یہ ہے کہ جمعہ سویرے پڑھ لیں، اور حکم فقہ کا یہ ہے کہ جمعہ ظہر سے پہلے پڑھ لے. جمعہ ظہر 1:30 بجے تو جمعہ 1 بجے، ظہر 2 بجے تو جمعہ 1:30 بجے. یہ کیا کرتے ہیں للو شاہ ظہر پڑھتا ہے 1:30 بجے اور جمعہ پڑھتا ہے 2 بجے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا نہیں سمجھتے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ کننا نقیل ونتغدى یوم الجمعہ بعد الجمعہ، کیونکہ جمعہ ہم پہلے وقت میں پڑھتے تھے. اور یہ فقہ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ جمعہ سویرے ہونا چاہیے. اللہ. اورنگزیب عالمگیر نے جو اپنے بیٹوں کو وصایا کیے ہیں وصیت ہے، ان میں یہ بات بھی کہی کہ دوپہر کو اگر نیند بھی آ رہی ہے اور کھانے کا بھی وقت ہے تو لکھا ہے کہ کھانا کھا لے اور نیند چھوڑ دے، کیونکہ اگر آپ خالی پیٹ سوتے رہیں گے تو پھر اٹھ کر کے کھانا بھی کھائیں گے تو وقت ضائع ہو جائے. وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کھانے کو ترجیح دی تاکہ غفلت نہ آئے.